اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ سورہ ہود آیات 48 اور 49۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، ان کا بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے آسمان تھم جا، زمین کو حکم دیا کہ وہ اپنا پانی نگل لے۔ اس کے بعد قیلا کہا گیا یا نوح اے نوح اہبط اتر جا بسلام سلامتی کے ساتھ۔ تو پانی آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوا اور جبل جودی پر جا کر لنگر انداز ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اب سلامتی کے ساتھ اس کشتی سے اتر جاؤ۔ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ اور برکتیں ہیں تجھ پر، وَعَلَىٰ أُمَمٍ اور ان امتوں پر بھی، مِمَّن مَّعَكَ ان میں سے جو تیرے ساتھ ہیں۔ طوفان گزر جانے کے بعد یہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت ہوئی کہ اب اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتوں کے سائے میں زمین پر اترو۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی معذب قوم کے اندر سے جو لوگ اپنے ایمان اور اپنی عظیمت کی بدولت نجات پاتے ہیں، چونکہ وہ آزمائش کی بھٹھیوں سے اور تکلیفوں سے گزر کر ہر قسم کے خرافات سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے رحمت الہی ان کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے، اور پھر خاص اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اگرچہ اب یہ کشتی پر تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کو اتنی برکتیں دینی ہیں کہ انہی میں سے بہت سی ملتیں اور قومیں آباد ہو جائیں گی۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ روئے زمین پر انہی کی نسلوں میں سے انسان چھاتے گئے۔ وَأُمَمٌ اور ایسی امتیں بھی ہوں گی، ایسے گروہ بھی ہوں گے، سَنُمَتِّعُهُمْ ہم ان کو دنیا کا مال و متاع دیں گے، ثم پھر یَمَسُّهُمْ آ پکڑے گا انہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ آئندہ ان نسلوں میں سے جو قومیں اٹھیں گی ان میں سب مبارک ہی نہیں ہوں گی، بلکہ ان میں بھی ایسی قومیں بھی ہوں گی جو عروج پکڑیں گی، طاقت والی ہو جائیں گی اور نافرمانیاں کریں گی، اور بالآخر انہی نافرمانیوں کی پاداش میں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ تل کا یہ من انباء الغیب غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہا ہم وحی کر رہے ہیں انہیں، یعنی ان خبروں کو، الیکا تیری طرف۔ اب التفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ خبریں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، آپ کی قوم کی، اب ان خبروں سے نہ آپ واقف تھے نہ آپ کی قوم والے واقف تھے۔ غیب کی خبریں تھیں، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیں، اس لیے فرمایا ما کنت تعلمها اور نہیں جانتے تھے آپ اس کو، یعنی اس وحی کو، انتا آپ، انتا یہاں تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے کہ آپ کو بھی پتہ نہیں تھا، ولا قوموں کا اور آپ کی قوم کو بھی پتہ نہیں تھا، من قبل ھذا اس سے پہلے، یعنی اس وحی سے پہلے آپ کے بھی علم میں یہ بات نہیں تھی اور آپ کی قوم کے بھی علم میں یہ بات نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے کہ یہ سرگزشت نہ آپ کے علم میں تھی اور نہ آپ کی قوم کے، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے وحی کے ذریعے سے اس سے آپ کو بھی آگاہ کر دیا اور آپ کے ذریعے سے اس قوم کو بھی آگاہ فرما دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے بارے میں تورات میں بھی تذکرہ موجود ہے
لیکن اپنے فوائد اور نتائج کے ساتھ پہلی مرتبہ قرآن ہی میں اس کا بیان ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہودیوں نے اپنی طرف سے اس میں بہت سی تبدیلیاں بھی کر ڈالی تھیں، تو صحیح واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان فرما دیا اور آپ کی قوم کو بھی اس سے آگاہ کر دیا۔ فاصبر، پس صبر کیجئے، ان العاقبۃ، یقیناً انجام، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے، تقوی والوں کے لیے ہی ہے، کہ آخرت کی کامیابی صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہی لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ساتھ آپ کو بھی نصیحت فرما دی کہ آپ کی قوم بھی آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی، تو اس کیفیت میں آپ صبر کریں۔ جو لوگ ایمان لائیں گے وہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جو لوگ آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہوں گے، سرکشی اور بغاوت کرنے والے ہوں گے، ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا قوم نوح کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ ہود، آیات 50 اور 51۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ تو آپ جانتے تھے ان باتوں کو، نہ ہی آپ کے قوم والے۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی تھی کہ آپ اتر جائیں کشتی سے امن کے ساتھ، برکت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ آپ کی امتوں میں سے، یعنی آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ کا عذاب پھر آ پکڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ایک اور قوم کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف، اخاہم، ان کا بھائی، ہود علیہ السلام۔ رسولوں کے حوالے سے سنت الہی یہی رہی ہے کہ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے رسول بھیجا تاکہ انہی کے اندر کا ایک بہترین آدمی انہی کی زبان میں ان کو سمجھائے۔ اس لیے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا اخاہم، ان کا بھائی۔ تو لفظ اخاہم سے اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ ہم نے عاد کی طرف کسی غیر کو نہیں بلکہ انہی کے ایک بھائی کو رسول بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے آ کر وہی بات کہی جو آپ نے کہی تھی۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میرے قوم، اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی بھی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ۔ یہ کلمہ توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کی عبادت اور پرستش کی جائے۔ ہوا یہی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ شیطان نے پھر ان کی نسلوں میں شرک کو داخل کر دیا، اور انہوں نے بہت سی مورتیاں اور مجسمے جو ان کے نیک اور صالحین لوگوں کے تھے بنا کر رکھ لیے، اور انہی کی عبادت اور پرستش کرنا شروع کر دی۔ ابتدا میں ان تصویروں اور مجسموں کو بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ نیک اور صالح لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کیا جائے گا اور اللہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، اللہ کی بندگی کی جائے گی۔ لیکن آہستہ آہستہ نسلیں چلتی رہیں اور شیطان نے آئندہ آنے والی نسلوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہی تمہارے معبود ہیں جو تمہاری مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے واضح طور پر یہ بات بیان کر دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو الہ مانا جائے، جس کی پرستش اور عبادت کی جائے۔
ان انتم نہیں ہو تم الا مگر مفترون گھڑ لینے والے۔ افطرا ہمیشہ جھوٹی باتیں بنا لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات جھوٹی ہو، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، اصل پر مبنی نہ ہو، اور اسے بنا کر پیش کر دیا جائے لوگوں کے سامنے، اس کو افطرا کہا جاتا ہے۔ یا کسی پر جھوٹا الزام لگانے کو بھی افطرا کہا جاتا ہے۔ تو اب اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ پرستش کر رہے تھے، یہ سب جھوٹ تھا، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ اس لائق قطعاً نہیں تھے کہ ان کی عبادت کی جائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، کہ نہیں ہے یہ مگر چند نام جو تم نے یا تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تو اس قوم کو بھی یہی غلطی لگی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں، مجسموں، مورتیوں اور مختلف چیزوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ یا قومی، اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا، نہیں میں مانگتا، علیہ، اس پر، اجرا، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، کہ جو میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر جو تمہیں سمجھا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس کے عوض، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اپنا مفاد وابستہ رکھتا ہوں۔ میں یہ کوئی مال تجارت کے لیے نہیں کر رہا، یہ تو محض تمہاری اصلاح اور فلاح کے لیے ہے۔ رہی بات یہ کہ اس کا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو فرمایا ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، میرا معاوضہ، میرا بدلہ، الا مگر علی الذی، اس ذات پر، فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، کہ یہ میں کام، تمہیں سمجھانے والا کام، صرف خالص اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا میں تم سے، بلکہ تمہیں تو اس عذاب سے بچانا چاہتا ہوں جس کا شکار شرک کرنے والے ہمیشہ ہو جاتے ہیں۔ افلا، کیا پس نہیں، تعقلون، تم عقل رکھتے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو؟ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، تم میری بات سننے کے روادار نہیں ہو۔ جہاں تک میرے اجر کا تعلق ہے، وہ میرے اس رب کے ذمے ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے۔ تو ہر اس انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے جو دین کا کام کر رہا ہے، کہ اجر اور معاوضہ اللہ کی ذات نے دینا ہے۔ جس قدر اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا جائے گا، اتنی ہی اس میں برکت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔